احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمایا لوگوں کا عجیب مزاج ہے، انسانی مزاج بھی بڑا عجیب ہے کہ یہ کہتے ہیں جب ہم نے کہہ دیا ہم مسلمان ہیں تو بات ختم ہو گئی، اب تو ہم پر آسانیاں ہی آسانیاں اور آرام ہی آرام اور آسائش ہی آسائش ہونی چاہیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جب تم دعویٰ کرو گے کہ ہم ایمان لائے تو تمہارے ایمان کو آزمایا بھی جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ نہیں جانتے، اللہ تو جانتے ہیں۔ کل روز محشر جب تم بارگاہ الہی میں کھڑے ہوگے تو تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہارا دعویٰ تو ایمان کا تھا اور کردار یہ تھا۔ ایمان بچانے کے لیے ذرا سی تکلیف آئی تو تم ہار گئے، تم نے چھوڑ دیا۔ آج کل تو حالات بہت آگے جا چکے ہیں۔ آج کل تو صرف دعوی اسلام کے ساتھ چاہتے ہیں کہ کردار ہمارا خواہ کافروں سے بدتر ہو، جھوٹ بولو، لوگوں کو حرام کھلاؤ، نقلی دوائیں بنا کر بیچو، نقلی چیزیں بنا کر بیچو اور لوگوں کو تباہ کرو صرف دولت کمانے کے لیے۔ اس کے ساتھ دعوی اسلام بھی ہے اور امید یہ رکھتے ہیں کہ جو برکات صحابہ پر نازل ہوئی تھی ہم پر وہ نازل ہونی چاہیے۔ اگلے دن ہمارے اس المرشد کے پروگرام میں یہ سوال بھی تھا کہ جی دنیا بھر میں صرف مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، برما میں بڑے مسلمان قتل ہوئے، فلسطین میں کب سے مر رہے ہیں، اور بھی جہاں جہاں دنیا میں ہیں وہ مر رہے ہیں، انہی پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے بھائی میں نے عرض کیا کہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام ہے کیا؟ مکہ مکرمہ میں نزول وحی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوئی، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں خاتون ہو گئی، سیدنا ابوبکر صدیق نے قبول کیا، مردوں میں پہلے مسلمان وہ ہو گئے، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے۔ تو ساری آبادی میں 2 مرد، ایک خاتون اور ایک بچہ، یہ مسلمان تھے ایک وقت ابتدا میں۔ پوری روئے زمین کی انسانی آبادی کفر میں، کافرانہ رسومات میں، بت پرستی میں مبتلا تھی۔ تو کیا ان نفوس قدسیہ نے کوئی سمجھوتا کیا؟ اس پر قائم رہے جو اللہ کا حکم تھا۔ لوگ مسلمان ہوتے گئے، اسلام پھیلتا گیا۔ مکہ مکرمہ میں کون سی تکلیف ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر نہیں آئی؟ آج ہم تو کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں، مجھے وہ برکات ملنی چاہیے جو صحابہ کو ملی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، شیب ابی طالب میں 3 سال جو گزارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے، وہ کتنے سخت، کس قدر تکالیف تھی، کتنے دکھ تھے، کتنی کمی تھی خوراک کی، پانی تک کی، ہر چیز کی۔ اس کے بعد بھی مکہ مکرمہ کے پورے 13 سال جو ہیں وہ اسی مصیبت میں گزرے، حتیٰ کہ شہر چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنے پڑے، جائیدادیں چھوڑنی پڑیں، دنیا کا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں،
ہمارا کون سا کام اسلام کے تابع ہے؟ شکل سے لے کر کردار تک مسلمان تعداد میں کم تھے، طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے، دولت ان کے پاس تھی ہی نہیں، لیکن اسلام اور اسلام کا طرز حیات اور اسلام کے احکام پر وہ جمے ہوئے تھے۔ ان کا حلیہ اپنا تھا، ان کے لباس اپنے تھے، ان کے رسومات اپنی تھیں، ان کی عبادات اپنی تھیں، ان کے نظریات سے لے کر کردار تک ایک ایک چیز قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ ہمارا کیا ہے قرآن و سنت کے مطابق؟ لباس اور حلیے سے لے کر کردار تک ہم نے کافروں کی پیروی اختیار کر دی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا حلیہ ایسا ہو جو کافروں جیسا ہو، ہمارا لباس کافروں جیسا ہو، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا انداز ان جیسا ہو، اور اسلام کو بھی چپکے ہوئے ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، سجدہ بھی کر لیتے ہیں، دولت کے معاملے میں کافروں سے بھی ہم گئے گزرے ہیں۔ تو جو کسی کے پیچھے چلتا ہے، جسے انگریزی میں فالور کہتے ہیں، فالور تو رہبر اور لیڈر نہیں نہ بن سکتا، پیچھے چلنے والا تو امام نہیں بن سکتا۔ تو جب مسلمانوں نے کافروں کے پیچھے چلنا شروع کیا تو پھر سربراہی اور قیادت کافروں کے پاس ہے، وہ انہیں ماریں یا زندہ رکھیں، بھوکا رکھیں یا کھانا دیں، ذلیل کریں یا ان کی عزت کریں، ان کی مرضی۔ فرمایا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں تو ساری برکات اور ساری رحمتیں اور ہر چیز ہم پر بارش کی طرح برسنے لگ جائے گی۔ بھائی ایسا نہیں ہوگا، آپ کی مسلمانی کو پرکھا جائے گا تاکہ خود آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں۔ اللہ کریم جانتے ہیں، انہیں پرکھ کر جاننے کے محتاج نہیں ہیں وہ۔ آپ کی تسلی کے لیے حسب الناس ان یترکوا، لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یقولوا آمنا وہم لا یفتن، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ان کا اسلام پرکھا نہیں جائے گا، نہیں پرکھا جائے گا۔ مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائش آئے گی، اور ایک ایک کام پہ جانچا جائے گا کہ واقعی دل سے مسلمان ہو یا رسمن ہو۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، آپ سے پہلے ایک بڑی تاریخ ہے انسانیت کی، آپ سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں سب کی آزمائش ہوئی ہے۔ جنہیں آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں ان کی آزمائش بہت زیادہ ہوئی ہے۔ امت میں سب سے اعلیٰ لوگ حضور کے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی آزمائش سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ انہیں آزمایا گیا، ان پر مصیبتیں آئیں، لیکن وہ عجیب لوگ تھے، انہوں نے زبانی نہیں کہا، وہ بات ان کے اندر، ان کے سینوں میں، ان کے نہاں خانے دل میں اتر گئی۔ ایک چیز اندر بس جاتی ہے اور وہی چیز مقصد ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، خالی الفاظ کو مقصد نہیں، الفاظ میں ایک کیفیت ہوتی ہے جو اندر بس جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کی شہید پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ غریب گھرانہ تھا، 4 افراد تھے گھر کے، سب کو ابو جہل پیٹتا رہتا، گلی میں لٹا کے رسے باندھ کے تان کے مارتا پیٹتا رہتا۔ بالآخر کہنے لگا کہ تم ایک بوڑھی عورت ہو، تم مسلمان ہی رہو،
لیکن زبانی میرا بھرم رکھنے کے لیے تو کہہ دو کہ میں بتوں کو مانتی ہوں یا میں اللہ کو ایک نہیں مانتی. آخر مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ میں وادی کا سردار ہوں، مار مار کے تھک گیا ہوں، اور تم ایک بوڑھی تم تو کہہ میرا کچھ بھرم تو رہ جائے. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ وہ کہتی تھی وہ ہے ایک، یہ صرف میرے ماننے کی بات نہیں، وہ ہے ہی ایک، تو میں کیسے کہہ دوں ایک نہیں. یعنی وہ کیفیت جو توحید پر ماننے یا اقرار کرنے کے وہ دل میں بس چکی، وہ کہتی میں کیسے کہہ دوں جب ایک حقیقت میرے سامنے ہے، میں پا رہی ہوں، وہ ہے ہی واحد و لا شریک، تو میں کیسے انکار کروں. شہید ہو گئی. حالانکہ شریعت میں گنجائش ہے کہ موت کا خطرہ ہے، قتل ہونے کا ڈر ہے، تو دل میں ایمان کو مضبوط رکھو، زبانی اس کافر کی بات مان لو تو تمہارا ایمان ضائع نہیں ہوگا. لیکن وہ کہتی تھی جب ہے ہی ایک میں کیا کروں. بات دل میں بس گئی. اسلام اس کیفیت کا نام ہے. ہماری چونکہ زبانوں پہ رہتا ہے، دل میں نہیں اترتا، تو ہم دنیاوی مفاد کے لیے کافروں جیسے نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، کافروں جیسا کردار اپنانے کی، دنیا کے لیے کافروں جیسے کام کرتے ہیں، بلکہ کافر بھی وہ کام نہیں کرتے بعض اوقات جو ہم کر گزرتے دنیا کمانے کے لیے. تو پھر یہ کون سا اسلام ہے؟ اور فرمایا کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، کیا انہیں نہیں آزمایا گیا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کریم نے سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دیا، سامنے کر دیا، ان کا علم ہو گیا. اللہ کریم تو جانتے ہی ہیں، خود انہیں بھی پتہ چل گیا کہ میں کتنا سچا ہوں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ زندگی تو فرعون کی چاہتے ہیں، موت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں. کہ زندگی میں تو فرعون کی طرح موجیں کریں، جب موت آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح. فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، جیسی زندگی تھی ویسی موت بھی آئے گی. فرمایا لوگوں کا یہ حال ہے کہ زبانی کہہ دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمتوں کی بارش ہو. ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا. یہ جو لوگ جرائم کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو حد ہو گئی ہے، حیرت ہوتی ہے. یعنی کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں سچ دکھاتے ہیں، جھوٹ دکھاتے ہیں، ٹی وی والے دکھاتے رہتے ہیں. تو کل دکھا رہے تھے کہ گاڑیوں کا تیل بھی نقلی بنایا جا رہا ہے، وہ بریک آئل نقلی بنایا جا رہا ہے، وہ کام نہیں کرتا، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں. انجن آئل نقلی بنایا جا رہا ہے، وہ انجن فیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. گوشت میں حرام کا گوشت میں لایا جا رہا ہے، گدے کھلائے جا رہے ہیں، مردہ جانور کھلائے جا رہے ہیں. بلکہ یہ تو ہماری مارکیٹ میں بھی ہے، گرم مرغی، ٹھنڈی مرغی کا ریٹ. یہ ٹھنڈی بھائی کون سی ہوگی جو حرام ہو جاتی ہے؟ وہ ٹھنڈی مرغی یہ تو مارکیٹ میں بھی بک رہا ہے. کون سی کہاں مسلمانی ہے؟ چند سکوں کے لیے آپ انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو. اور بڑے مہنگی دوائیں نقلی بنائی جا رہی ہیں. اس بندہ پیسے بھی دے دیتا ہے اور دوائی کا اثر نہیں ہوتا، بیچارہ مر جاتا ہے. یہ کون سی مسلمانی ہے؟ تو فرمایا یہ جو اس طرح کے جرائم کرتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہم بھاگ جائیں گے، کوئی ہمیں پکڑے گا نہیں. یسبقونا کہ ہماری گرفت سے نکل جائیں گے. ساء ما یحکمون. فرمایا یہ ان کی سوچ بہت ہی غلط ہے، بہت برا سوچتے. ہر ایک کو اپنے کردار کا جواب دینا پڑتا.